بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرس. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر نمبر 23 اور کنزیومر بینکنگ پہ. بیفور وی ڈو دیٹ لیٹس ہیو آور پریکٹس, جیسے کہ ہے لیکچر نمبر 22 کو ہم ریکیپ کریں اور کچھ میں کچھ سوالات کریں. آپ کے علم میں ہے ہم نے اس لیکچر میں, آخری لیکچر میں اور اس موجودہ لیکچر میں بھی ہم بیس آف دا پیرامڈ کے کانسیپٹ پہ ہیں, اور اس سیگمنٹ کو ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے آپ سے یہی بتایا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ سیگمنٹ جو ہے 4 بلین پلس لوگوں کا ہے, وچ کانسٹیٹیوٹس آلموسٹ 75% آف دا ورلڈ پاپولیشن. تو اس نمبرس کی سگنیفیکینس, پھر ان کی ہم نے پرچیزنگ پاور کی بات کی وچ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف $5 ٹریلین, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں جو انکم لیول ہے اپ ٹو $3,000 پر انم ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ پاورٹی لیول ہے, لیکن ہم نے تھرو آؤٹ اس ڈسکشن میں اس چیز کو امفسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بات پاورٹی کی نہیں ہو رہی, بلکہ اس سیگمنٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے, اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو اس پاورٹی ٹریپ سے نکالنا ہے, جس میں کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو وہ خود بیچارے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن جو سوسائٹی کے دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں, جس میں گورنمنٹ شامل ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے, جس میں ریگولیٹرز ہیں, جس میں ہم آپ سب شامل ہوتے ہیں, ہمارے اوپر یہ ایک طرح سے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے متعلق جانیں, ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کی ساری جو اس سیگمنٹ کی ڈائنامکس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اکارڈنگلی ہم کہیں بھی کام کر رہے ہوں, کسی بھی سیکٹر میں ہوں, خاص طور پہ اگر بینکنگ میں ہیں تو ہمارا ذمہ داریوں کا یہ ایک تقاضا ہے کہ ہم ان انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کی سولوشنز کی طرف آئیں. ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ, اپنے گروپ لیول پہ, کلیکٹیو لیول پہ, سوسائٹی لیول پہ ان کی ایک طرح سے اسسٹ کر کے ان کو اس ٹریپ سے نکالیں. اور یہاں ضرورت اس چیز کی ہے, بات اسسٹنٹ کی یا ایڈ کی یا چیریٹی کی نہیں ہو رہی, بلکہ اس سیگمنٹ کے لوگوں کے اندر بذات خود صلاحیتیں ہیں, ان کے پاس ہڈن ایسٹس ہیں, ان کی جو ہڈن پرچیزنگ پاور ہے, دے آر ان اے وے ایکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی, لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ جو حالات نے یا کہہ لیں اس ٹریپ کی وجہ سے وہ اسے نکل نہیں پا رہا, اور جو وشس سرکل ہے اس کا شکار ہیں. تو جب ہم نے ساری یہ باتیں کی تو ہم نے ان کی ان میٹ نیڈس کی بات کی, ہم نے ان کی جو ٹریپس کی بات کی, پھر ہم نے یہ آپ سے شیئر کیا, ڈسکس کیا کہ ان کو اس سے کیسے نکالا جائے. تو اس میں جو بات ہوئی وہ ہوئی کہ ہم نے ان کو مارکیٹ بیس اپروچ میں لا کر ان کی اس پرابلمس کو, ان کی جو ایشوز ہیں ان کو اٹینڈ کرنا ہے. مارکیٹ بیس اپروچ کا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ, اس میں یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو ایک طرح سے اسسٹ کریں, اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہے, جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے جو کہ صرف چیریٹی پہ یا اسسٹنس پہ بیس کرتے ہیں, اس سے ہٹ کے, اس سے ایک طرح سے آگے نکل کے مارکیٹ بیسڈ اپروچ میں, جس میں ظاہر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ریسورسز ہیں, جس میں ایلیمنٹ آف مارکیٹ ایفیشنسی ہے, جس میں آپریشنل ایفیشنسی کی بھی بات آ جائے گی, اور اس میں جو پروڈکٹس اینڈ سروسز اس سیکٹر کے لوگوں کو آفر ہوں گے وہ بہتر کوالٹی کے ہوں گے. اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بینگ پور یو ہیو ٹو پے اے ہائر پرائس, دیر از اے کاسٹ آف بینگ پور. تو یہ ایلیمنٹ بھی ایڈریس ہو سکے گا, اور ان کو جو کوالٹی ہے سروسز میں, پروڈکٹس میں بہتر ملنا شروع ہوگی. اور سب سے اہم چیز کہ جو ان کا جو انفارمل اسٹیٹس ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی. دے ول بیکم انٹیگریٹڈ انٹو دا فارمل سیکٹر آف دا اکانومی, اور فارمل سیکٹر میں آنے سے ظاہر ہے ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کے پروڈکٹیو, ان کے جو ایلیمنٹس ہیں, جو ان کی جو پروڈکٹیو ریسورسز ہیں, جو ان کی کمپیٹنسیز ہیں, وہ سوسائٹی کی یوز میں آ سکیں گی, اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن فار بوتھ دا پارٹیز. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسی سیگمنٹ کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے یا بینیفٹ ہے, بلکہ اوور آل سوسائٹی کی جو ایک ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے, ایک امپرووڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا کانسیپٹ ہے, وہ اس کے ساتھ اسٹرانگلی لنکڈ ہے. اور اس کے بعد ہم نے ان اسٹریٹجیز کی آپ سے بات کی, اس میں ہم جو موجودہ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ شیئرز کیے کہ کس طرح مختلف ملکوں میں جو لیٹن امریکہ ہے, افریقہ ہے, ایسٹرن یورپ ہے, اور خاص طور پہ ایشیا ہے, کہ اس کے اندر کس طرح کام ہو رہا ہے, اور کس طرح کمپنیز نے پرائیویٹ سیکٹر کی اس میں انیشیٹو لیا ہے,
or they are doing good business and at the same time making a substantial contribution in the sector. تو یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. پھر اس لیکچر میں یہ بھی چیز سامنے آئی کہ وہ ایکچولی اسٹریٹجیز ہیں کیا, وہ ان کا بیسس کیا ہے. تو اس میں ایک نیا پاورفل کانسیپٹ سامنے آیا, وہ یہ تھا کہ آپ لوکلائزڈ ویلیو کریشن کریں, اور ایکسیس ٹو سروسز اینڈ پروڈکٹس شوڈ بی ناٹ آن دا اونرشپ بیسس بلکہ اٹ شوڈ بی آن یوسیج بیسس. وہ جو کانسیپٹ ہے کہ ٹریڈیشنل تھنکنگ کا کمپنیز کا کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو یا سروسز کو ایک گیون انڈیویژولس کو سیل کرتے ہیں, سیلنگ سے اس کا یوسیج کے اوپر کانسیپٹ ہے, جس نے ایک پورا پیراڈائم شفٹ لے کے آئے کہ اس اپروچ کو اپنانے کی وجہ سے آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ کا جو کسٹمر بیس ہے وہ براڈن ہو جائے گا. یو ول ناٹ بی ڈپینڈنگ آن دا سول بائر آف یور پروڈکٹ اینڈ سروسز, بلکہ جو ملٹائی نمبر آف یوزرز اس میں آئیں گے جن کو ایکسیس ملے گا آپ کے پروڈکٹس کا, اسی حساب سے آپ کا پھر ریونیو اسٹریمس بھی چینج ہو جائے گا. یا آپ سوسائٹی کے ان لوگوں سے انٹرپرونر جن کو آپ اپنے پروڈکٹ یا سروسز دے رہے ہیں ان کو آپ انسینٹیو دیں گے کہ جی وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس میں ایک شیئرنگ کا کانسیپٹ, اس میں پھر کاسٹ شیئرنگ بھی آ جائے گی, وہ فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہوگا, اور آپ کو ایک لحاظ سے ایک پیراڈائم شفٹ لانی پڑے گی اپنی اس میں. اور اس میں ظاہر ہے مختلف سوالات اٹھیں گے, آپ کی ریونیو جنریشن کس طرح ہوگی اور آپ کو اپنی اس کو کس طرح اکارڈنگلی الائن کرنا پڑے گا. پھر ہم نے اس میں مونیٹائزیشن آف ہڈن ایسیٹس کی بات کی تھی کہ جس میں اگر جو ہڈن ایسیٹس ہیں ان کو مونیٹائز کیا جائے, اس کو فارمل اس میں لا کے ڈاکومنٹ کیا جائے تو اس کے بینیفٹس ہیں بزنسز کے حوالے سے, لوگوں کے ٹیلنٹس کے حوالے سے, لوگوں کی لیبر کے حوالے سے اس کا جو ان کو ریوارڈ ملتا ہے. وہ جب چیزیں ڈاکومنٹ ہوں گی, جب اس میں فارمل اکانومی کا حصہ بنیں گی, تو پولنگ آف دا ریسورسز ول کم ان ٹو دا فارمل اکانومی which will definitely add to the resources of the whole economy as such, be it Pakistan or any other country. اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں بھی 130 ملین جو ہے 75% آف دا پاپولیشن ایکچولی کانسٹیٹیوٹ دس. تو یہ سارے فیکٹرز تھے. پھر ہم نے اسکیلنگ اپ اور اسکیلنگ آؤٹ کی بات کی, جس میں یہ چیز بتائی گئی کہ اسکیل از آلویز امپورٹنٹ ان دس ماس مارکیٹ, لیکن آپ نے اسکیل میں یہ بیلنس کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سینٹرلائز کرنا ہے یا لوکلائز کرنا ہے, کہ اٹ ڈپینڈز آن دا پرٹیکولر سرکمسٹانسز, پرٹیکولر انڈسٹری اور پرٹیکولر ریجنز. آپ اس کو کراس دا بورڈ نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. پھر اس میں جو گیپ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایریاز وہ ہیں جس کو صرف پبلک سیکٹر نے اٹینڈ کرنا ہے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا عمل دخل نہیں ہے. تو اس ایک طرح سے متھ کو بھی ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیر آر آلویز ایونیوز ان دیز ایریاز ویئر دیر کوڈ بی اے پارٹنرشپ اور دیر کوڈ بی اے ڈائریکٹ کنٹریبیوشن آف دا پرائیویٹ سیکٹر. پھر ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اس میں ضرورت ہے کہ آپ اتھارٹی کے بجائے انفلوئنس یوز کریں, اور آپ یہ امپریشن نہ دیں کہ یو آر دا سینئر پارٹنر اور یو آر ڈرائیونگ دا ہول افیئرس. اس میں ایک کولیبریشن کی, ایک انڈرسٹینڈنگ کی اور ایک ٹرسٹ کی ضرورت ہے جس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں تو وہی سوالات کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے کہ کیا پاکستان میں بھی ہم ان چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا ہمارے یہاں کا جو سیکٹر ہے, جو ہمارے یہاں کا فائنینشیل سیکٹر ہے یا دوسری جو انڈسٹریز ہیں وہ کس حد تک الائیو ہیں, ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم نے پروڈکٹس کو بجائے سیل کرنے کے یا اونرشپ ٹرانسفر کرنے کے اس کی یوسیج کی بات کی جائے, اور جو ایسیٹس ہیں ہڈن ایسیٹس ہیں ان کو مونیٹائز کس طرح کیا جائے. آپ کے سامنے ہیں, ہم نے آپ سے بتایا کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے, گورنمنٹ کے ریگولیشنز کو کرنے کی ضرورت ہے. جو انڈاکومنٹڈ ہماری اکانومی ہے, جو انفارمل اکانومی ہے, اس کو کس حد تک ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, ان چیلنجز کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. اور فائنینشیل سیکٹر میں جو اسٹیٹ بینک کا ایمفیسس ہے اور وہ سارے جو بینکنگ پلیئرز ہیں فائنینشیل سیکٹر کے, ان کو ایمفسائز کرتا ہے کہ آور سروسز, آور پروڈکٹ شوڈ بی ٹیلرڈ, شوڈ بی ڈیولپڈ ان سچ اے وے کہ اس میں میکسیمم لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, اور اس میں فائنینشیل انکلوژن کا ایلیمنٹ جو کہ بہت پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو پیئر گروپ اور گلوبل لیول بہت لو ہے, اس کو امپروو کیا جائے. تو یہ اس قسم کے سوالات ہیں, اور آپ کے ذہنوں میں یقیناً اور سوالات اٹھ رہے ہوں گے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سوالات کو ایڈریس کیا جائے, اس لرننگ پروسیس کو جس طرح ہم کہتے ہیں ایک ڈائنامک بنایا جائے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اب ریمیننگ ود ان دس سبجیکٹ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ فائنینشیل سروسز ود ان دا بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ. یہ اس لیے ظاہر ضروری ہے اور اس کی ریلیونس ہے کیونکہ
اس رپورٹ کے اندر جو آئی ایف سی کی جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے سارے مختلف سیکٹرز کو بہت ڈیٹیل میں وتھ کیس اسٹڈیز ڈسکس کیا ہے. اس میں انہوں نے فوڈ کو بھی ایک طرح سے ایڈریس کیا ہے، انرجی کو بھی کیا ہے، ٹرانسپورٹیشن کو بھی کیا ہے، ہیلتھ کو بھی کیا ہے، ہاؤسنگ کو بھی کیا ہے، اور فائنینشیل سروسز کو بھی کیا ہے. اور اس میں اس رپورٹ کے مطابق ظاہر ہے جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ فوڈ کا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کچھ اور سیکٹرز کو کی طرف ڈیٹیل میں جائیں، لیکن یہ کہنا کافی ہے کہ یہ سیکٹرز کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان سارے آپس میں لنکیجز ہیں. اور چونکہ یہ رپورٹ کا جو سورس آپ کو بتایا گیا ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیں آئی ایف سی کی، اس رپورٹ کو آپ فریلی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت تقریباً یہ 160 پیج کی ڈیٹیلڈ رپورٹ اینڈ انالیسز ہے، بڑی اس کے اندر یوزفل کے اسٹڈیز ہیں. تو یہ آپ کو ہم ارج کرتے ہیں کہ اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں ڈیٹیل میں. اور ہم صرف اس حد تک جو آپ سے ہم نے انٹروڈکشن اور اس کی چیزیں شیئر کی، اور اس کے بعد ہم فائنینشیل سروسز کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہم نے ٹاپک لیا تھا اس لرننگ کے اندر جو ہم شامل کر رہے ہیں، اس کا بینیفٹ، اس کی افیکٹونیس آپ تک پہنچ سکے. جب ہم فائنینشیل سروسز مارکیٹ ود ان بی او پی کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو ایک سب سے اہم ایونٹ جس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور جو دنیا کے آپ کہہ لیں ریڈار اور اسکرین پہ آیا، وہ 2006 میں مائکرو کریڈٹ کا پائنیئر پروفیسر یونس آف بنگلہ دیش، جب ان کو نوبل پیس پرائز ملا، ان کے جو ایفرٹس تھے مائکرو کریڈٹ کو کرنے میں، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور آپ جیسے سب جانتے ہیں ان کا جو مائکرو کریڈٹ کا جو ماڈل ہے فائنانس کا، اب ساری دنیا میں ان اے کنٹری لائک امریکہ اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ اگر یہ چیز نوٹ کریں کہ ان کو جو نوبل پیس پرائز ملا وہ کسی فائنینشیل حوالے سے نہیں ملا، بلکہ ان کو پیس پرائز ملا، وچ از این انڈیکیشن آف دا فیکٹ کہ ان کا جو فائنینشیل سیکٹر میں، مائکرو کریڈٹ سیکٹر میں جو کنٹریبیوشن تھا، اٹ لیڈ ٹو دی پیس انیشیٹو ان دا ورلڈ. یہ جو سیگمنٹ ہے 4 بلین پلس کا، جو بیس آف دا پیرامڈ ہے، ان کی جب آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا لائف سٹائل بدلتا ہے، لائف سٹائل امپروو ہوتا ہے، تو یہ ایک الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ایک پیس پروسیس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب لوگوں کی جو مسائل ہیں، جو ان کے معاشی مسائل ہیں، جب وہ ان سے ایک جو الجھے رہتے ہیں، جب ان سے ان کو نکلنے کا موقع ملتا ہے، اس سے جب ریلیٹڈ سوشل ایلز ہیں ان کے اندر کمی آتی ہے، تو اٹ لیڈس ٹو پیس اینڈ پراسپیرٹی ان دا کنٹری، ان دا ریجن اینڈ ادر ایریاز ایز ویل. تو اس نوبل کی جو پرائز ایوارڈنگ کمیٹی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے جو ایفرٹس ہیں یہ دے ڈیزرو اے پیس نوبل پرائز. تو یہ جو پیس کا جو ان کو نوبل پرائز دیا گیا، اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی پیس اینڈ پراسپیرٹی ناٹ ٹو دیئر اون کنٹری بٹ مینی ادر کنٹریز بیانڈ دیئر بارڈرس. اور اس کا ایک مثال بن گئی، اور آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا علم ہوگا کہ وہی جب ہم ڈائنامک لرننگ کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں کہ یہ پروفیسر یونس جو تھا، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اکنامکس کا پروفیسر تھا. یہ ظاہر اکنامکس پڑھایا کرتا تھا. تو ون ڈے ہی یوز ٹو گو بیک ٹو ہز ہوم. تو یہ اس علاقے سے گزرا جس کو ہم شینٹی ٹاؤنز کہتے ہیں، یا جس کو جھگیوں کا کانسیپٹ ہے، جو سلمز ہوتے ہیں. تو ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنی جو اکنامکس تھیوری پڑھا رہا ہوں، میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کا، یہ جو بیچارے غریب ہیں، جو پاورٹی لیول سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور ان کو صحیح پینے کا پانی نہیں ملتا، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ان کی یہاں زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہیں. تو آن دیٹ ڈے، جسے کہتے ہیں نا، اس کی ایک زندگی میں تبدیلی آئی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ پروفیسرشپ، یہ جو ٹیچنگ ہے، چھوڑ کے میں اس سیکٹر کے لوگوں کی طرف توجہ دوں گا. دیکھیے، اس پرٹیکولر واقعے کا، ایونٹ کا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم بھی یہ کہیں کہ کل کو جو ٹیچنگ پروفیشن میں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری ٹیچنگ، کیا ہماری ایجوکیشن الٹیمیٹلی لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں، اس کا لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں، اس کے بینیفٹس ان تک پہنچ رہے ہیں یا یہ صرف تھیوری یا کلاس روم کی حد تک ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے. اس ایونٹ نے جیسے پھر پروف کیا کہ پھر پروفیسر یونس نے الٹیمیٹلی، جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کیا، اور یہ ایک فیمس چائنیز سیئنگ ہے کہ ایون دا ٹالسٹ ٹاورس رائز فرام دا گراؤنڈ. اس نے بالکل باٹم لیول سے شروع کر کے، جس طرح ایک طرح سے
ہی براٹ اے ریولیوشن ان بنگلہ دیش ان ٹرمز آف مائکرو کریڈٹ. اب وہ ہزاروں کے ہزاروں وہاں کے جو گاؤں ہیں, ولیجز ہیں, وہاں یہ موومنٹ چل پڑی ہے. although it's a at the end of the day it's a business, they are making good money, but the point is اس بزنس کا ایک جو اوور آل ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ معاشرے کے اندر آ رہا ہے, سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے, لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے, اور اس میں خاص طور پر وہاں کی عورتوں کا بہت عمل دخل ہے, ان کی پارٹیسپیشن بہت ایکٹیو ہے, ان کی پارٹیسپیشن کا جو پرسنٹیج ہے بہت ہائی ہے. اور اس نے ان کی ظاہر تفصیل میں جائے بغیر, اگین ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا, صرف یہ بتانا کافی ہے کہ انہوں نے پھر بینکنگ کی حد تک محدود نہیں رہے. جو ہم نے آپ کو مثال دی تھی وہ ایون ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں بھی آ گئے ہیں اور اب دوسرے سیکٹرز میں بھی آ رہے ہیں, اور اس کا ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک واضح جو رجحان ہے وہاں پر, اور جو واضح اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہاں کی سوسائٹی میں, وہاں کے معاشرے میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ظاہر ہے یہ ماڈل ہمارے یہاں بھی کسی حد تک فالو ہو رہا ہے, اور مائکرو فائنانس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں ابھی وہ ارلی سٹیج پہ ہیں, لیکن انہوں نے اس ماڈل کو فالو کیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اچھے رزلٹس سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب اس مثال کے بعد اب ہم جب بات کرتے ہیں اس فائنینشیل سیکٹر ود ان بی او پی, تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو ہم وہ ڈیمارکیشن کر لیتے ہیں, ہم جو باؤنڈریز بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس وقت تو ہم بات کنزیومر بینکنگ کی کر رہے ہیں, آپ نے مائکرو فائنانس کا ذکر کر دیا, لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس چیز کو آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ جب ہم باؤنڈریز کی اور ڈیفینیشن کے اس میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنی لرننگ کو محدود کر لیتے ہیں. یہاں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جی ہم تو چونکہ کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں تو ہمارا مائکرو فائنانس سے کیا تعلق, ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ریسنٹ اسٹڈیز نے ریسنٹ ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ وہ ادارے جو کل تک مائکرو فائنانس کو دیکھ رہے تھے, مائکرو فائنانس میں ایکٹیو تھے, دے ہیو ویری ایکٹیولی کم ان ٹو دا کمرشل سائڈ, ٹو دا کمرشل بینکنگ. اب بعض اداروں میں تو بلکہ ان کا مائکرو فائنانس کا جو ایریا ہے, مائکرو فائنانس کی بزنس ہے, وہ پرسنٹیج ٹرمز میں کم ہو گئی ہے, ان کا جو کمرشل بینکنگ کا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اگر آپ اب اس کو اس طرح لیں کہ ان مائکرو فائنانس کریڈٹس انسٹیٹیوشنز نے آپ کے ایریا میں انکروچ کیا ہے, دے آر آفرنگ سیونگ پروڈکٹس اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ یور کسٹمرز, یور سیگمنٹ آف دا کسٹمرز, جس کو آپ اپنی ایک طرح سے ڈومین سمجھتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک مائکرو فائنانس ادارے کو, بلکہ کچھ اور کو بھی لائسنس ڈپازٹ ٹیکر کی ایک طرح سے اتھارٹی دے دی ہے. ان کے پاس یہ اپروول ہے, دے کین گو اوپنلی لائک اینی ادر کمرشل بینک ٹو سیکیور, ٹو پروکیور اینڈ ٹو مارکیٹ دا ڈپازٹ, اور وہ اچھے اچھے بینیفیشل پروڈکٹس اس مارکیٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا اگر جو سو کالڈ ٹرف ہے اس کے اوپر ایک طرح سے دوسری طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, تو کیا اپنے آپ کو آپ محدود رکھیں گے یہ سوچ کے کہ بھائی یہ تو مائکرو فائنانس کا ایریا ہے, ہمیں اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس پرٹیکولر اگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو ان دا بینکنگ سیکٹر اینڈ ان دا کنزیومر, کیونکہ کنزیومر بینکنگ اس کے ساتھ ایک طرح سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ہم نے جو شروع میں ساری سکیلز کی بات کی, ہم نے والیوم کی بات کی, اور ہم نے سیگمنٹیشن کی بات کی, تو اس کا اور اس بی او پی سیگمنٹ کا گہرا تعلق ہے انکم سیگمنٹیشن کے حوالے سے, لوگوں کی نیڈس کے حوالے سے. تو آبویسلی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف ریگولیشن کی ایک طرح سے اس کے اندر نہ رہیں کہ ہمیں ریگولیشنز پرمٹ نہیں کر رہے, یا ریگولیشن کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کنزیومر بینکنگ سے مائکرو فائنانس میں آئیں یا یہ کریں, بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک گیئر اپ کرتے ہیں, کس حد تک اپنی اپروچ کو ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی سوچ کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل وزڈم کو ری تھنک کرتے ہیں, تاکہ ہم اس ایریا کے اندر کنٹریبیوشن لا سکیں. ہم اس ایریا کے اندر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ میکنگ اے کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو اگزامپلس بھی آپ کے سامنے آئی ہیں دوسری کنٹریز میں, اس کی واضح مثالیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے ملٹی نیشنل جو گلوبل لیول کے بینکس ہیں وہ اس ایریاز میں ایکٹیولی آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ, یہ مثال کینیا کی دی جا رہی ہے, یہ مثال سیرالون کی دی جا رہی ہے افریقہ میں, جہاں پر جو ایک انٹرنیشنل بینک ہے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنے وہاں پر آپریشنز ایک طرح سے اسٹیبلش کیے ہیں اس سیکٹر کو کیٹر کرنے کے لیے. ان کی سوچ ہے
وہ محدود اس حد تک نہیں ہے کہ جی ہم تو گلوبل بینک ہیں، ہم نے تو کارپوریٹ اور انویسٹمنٹ بینکنگ یا ہم نے صرف کمرشل بینکنگ کو ہینڈل کرنا ہے، بلکہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اسٹرکچر کے اندر، اپنے پروسیسز کے اندر، اپنی پالیسیز کے اندر تبدیلی لے کے آئی ہے، اور وہ بہت سکسیزفلی پروفیٹیبلی ان آپریشنس کو انڈرٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں فائنینشیل سیکٹر میں، تو اس کی لنکیجز، اس کی سگنیفیکنس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو اس سیکٹر کے اندر اہم ہوتی ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس اسٹڈی اور رپورٹ نے پروف کیے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر میں آنے سے یا فائنینشیل سیکٹر کی انوالومنٹ سے یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے کہ ان کی ایک طرح سے فارمل آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے، کہ ان کے جو جب وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، جنہوں نے آج تک اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا، تو ان کو ایک طرح سے فارمل آئیڈینٹی ملتی ہے، وہ ایک ڈاکومنٹیشن کے تحت ایک اپنی ریلیشن شپ بینک کے ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہوتی ہے ان کی زندگی میں کہ ان کو ایک بینگ اے کسٹمر آف اے بینک اکاؤنٹ ہولڈر، ان کو ایک یہ آئیڈینٹی ملتی ہے کہ جی ہم ایک فلاں بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ان کو ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے، ان کی فائل وہاں پر ظاہر بینک کے پاس ہوتی ہے، پھر ان کو چیک بک ملتی ہے، ان کو ڈپازٹ سلپس ملتی ہیں۔ یہ بیسکس میں بینکنگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو آج تک وہ ان چیزوں سے دور تھے، محروم سے، ان کو جب یہ ایک آئیڈینٹی ملتی ہے تو ایک سینس آف ایلیویشن ہیومن نیچر کے حوالے سے ان میں آتا ہے کہ ہاں بھائی وہ بھی ایک فارمل اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر میں جس طرح ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ مختلف اپرچونٹیز نکلتی ہیں جاب کریشن کی۔ جب ہم فارمل سیکٹر کی بات کرتے ہیں، اس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی جس کا اگر ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، تو لوگوں کو جو مختلف، جب ہم نے مثال دی تھی بنگلہ دیش کے اس میں، تو ایک اور جو ہے جس میں اگر آپ ڈائریکٹ ڈالر اماؤنٹ کی یا ریونیو کے کانٹیکس میں بات نہ کریں، جو بینیفٹ سوسائٹی کو ملتا ہے کہ جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اور اپرچونٹیز جس میں ریلیز ہوتی ہیں جاب کے علاوہ انٹرپرینرشپ کی اپروچ جس میں ہے کہ لوگوں کو سیلف امپلائڈ بیسس پہ موقع ملتا ہے اپنی، آپ کہہ لیں کہ روزگار کے لیے، نہ صرف جاب کے حوالے سے بلکہ سیلف امپلائمنٹ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسرا ہے، ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی دیکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ افریقن کنٹریز میں اس چیز کا بہت پریولنس ہے، کرائم ریٹ جو ہے کہ بیچارہ جو پور، جو غریب ہے، وہ جب کیش کیری کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہی اور شی کین بی مگڈ، جسے مگڈ کا کانسیپٹ ہے کہ جی اس سے کیش چھین لیا جائے یا اس کو ڈپرائیو کر دیا جائے۔ تو جب وہ ایک بینکنگ سیکٹر یا فائنینشیل سیکٹر کا حصہ بنتا ہے تو اس کو کیش کیری کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کو جو کارڈز ایشو ہو جاتے ہیں یا چیک بک ایشو ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ جو ایلیمنٹ آف سیکیورٹی ہے اور سیفٹی ہے ان کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ سیکیور فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے ضروریات کے لیے جو کیش پہلے ان کو کیری کرنا پڑتا تھا اپنی جیب میں یا اپنے ہاتھ کے یا اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی اور ایلیمنٹ آف سیفٹی آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت انڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ نان مانیٹری فیکٹرز ہیں، نان مانیٹری جو آپ کہہ لیں ایلیمنٹس ہیں جو فائنینشیل سیکٹر کا انٹیگریشن میں سوسائٹی کو ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی واضح مثالیں ہیں انڈونیشیا میں، انڈیا میں، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، کہ اس سیکٹر میں انٹیگریٹ ہونے سے وہاں پر دیکھا گیا ہے، اگین بنگلہ دیش کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہاں کا جو میجر بینک ہے، وہاں کے جو کلائنٹ ہیں، ان کے جو خاص طور پہ بچیاں ہیں جو ہیں آلموسٹ ساری وہ اسکول گوئنگ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نان کلائنٹ ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں صرف 60% ان کی بچیاں جو اسکول جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ مثال ایک کانکریٹ ہے افریقہ کے ایک کنٹری کی، کہ وہاں کے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے جب اس سیکٹر میں کام شروع کیا تو اس نے اپنی سروسز کو لنک کیا ہیلتھ سروسز کے ساتھ، کہ جو لوگوں کا بیسک ہیلتھ کا جو ٹریٹمنٹ ہے، ان کو ڈائگنوسس ہے، اس کو لنک کیا جائے۔ انہوں نے کولیبریشن کی لوکل اس کے ساتھ جو کنسرنڈ ادارے تھے، اور اس کی وجہ سے وہاں کی ہیلتھ کی سروسز میں امپرومنٹ آئی۔ اور اس کے بعد انڈیا کی ایک مثال ہے کہ وومن امپاورمنٹ کو، کہ وہاں کی جو وومن باڈیز ہیں، پروفیشنل ہیں جو کام کرتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے جن کے پاس بزنسز ہیں، ان کی ایک طرح سے فورم بنایا گیا، اور یہ انہوں نے ان کو ایک طرح سے کمبائنڈ لیول پہ ہیلپ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وومن امپاورمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ ایک وہ ایریاز ہیں جو کسی بھی معاشرے میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو اس جو
آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے اس میں انٹیگریٹ ہونے سے انڈائریکٹ بینیفٹ اس کو ملے. تو ان سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل سیکٹر کو اور زیادہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, اپنی پارٹیسپیشن اور اپنی اس کے اندر جو کنٹریبیوشن کو بڑھانا چاہیے, تاکہ یہ جو بینیفٹس ملے ہیں اس کا ملٹی پلائر افیکٹ سوسائٹی کے اندر آئے. اور اس میں کوئی شک نہیں, اگر اس کو ہم اگر محدود پرائے میں دیکھیں گے تو شاید ہمیں پھر وہی جو پرانا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ کیا وہ ایریاز ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, وی آر پارٹ آف دس سسٹم, وی آر ناٹ آؤٹ آف دا سسٹم. اگر ہم اپنے آپ کو سسٹم سے باہر رکھیں گے تو اس کا جو نقصان ہے, جو اس کے الٹیمیٹلی جو ایڈورس امپیکٹ ہیں, اس کو کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سب جب چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو بات ایک طرح سے واضح ہونی شروع ہوتی ہے کہ فائنینشیل سیکٹر میں جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے پلیئرس کی, ان کی سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. کیا وہ ایک اوپن فیلڈ دوسرے نان ٹریڈیشنل پلیئرس کے لیے تو نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں. ان کے جو پروڈکٹس ہیں, ان کے جو سروسز ہیں, جو ان کے آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز ہیں, جو ان کے ریسورسز ہیں, جو ان کے دوسرے آپ وہ ہیں جن کے پاس اسٹرینتھس ہیں, وہ آپ کے ساتھ آ کے ڈائریکٹلی کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں پرو ایکٹیولی رسپونڈ کرنا ہے, بجائے یہ کہ ہم اپنا مارکیٹ شیئر لوز کریں اور ان کو دیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر فعال بنائیں, ہم اس چیز مور ایکٹیو ہو جائیں. اچھا, اب اس کے بعد جب ہم اس کی مزید تفصیل میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیر آر 3 ڈرائیونگ فورسز جو فائنینشیل سیکٹر بی او پی کے اندر جو کہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. پہلا یہ ہے کہ بی او پی میں جو فائنینشیل سیکٹر جو مائکرو فائنانس کا ہے وہ بہت تیزی سے, جیسے ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور اس ایکسپینشن کے اندر ظاہر ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے اندر مختلف پلیز آنا شروع ہو گئے ہیں, مختلف پروڈکٹس ہیں, مختلف سروسز لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو مائکرو فائنانس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ایک اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور اس کی جو ابھی تک ہمارے یہاں کانسیپٹ تھا محدود کہ جی یہ جو پور ہیں, پرو پور پالیسیز کا جو کانسیپٹ ہے اس حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ اٹس اے ویری براڈ کانٹیکسٹ, براڈ کانسیپٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بی او پی سیگمنٹ ہے. اور بائی دا وے آپ کے علم میں ہوگا پاکستان میں یہ جو سیکٹر جیسے ہم نے بتایا, جو ہم ایشیا کی اگر بات کرتے ہیں تو 2.86 بلین کے جو لوگ ہیں, سب سے بڑا سیکٹر ہے بی او پی کے اندر جو ایشیا کے اندر ہے. اینڈ اٹس کانسٹیٹیوٹ 73% آف دا ٹوٹل پاپولیشن, constituting a 43% آف دا پرچیزنگ پاور. تو ان فگر سے جو ہم ایشیا کی آپ کے سامنے شیئر کی اور اسی ریلیونس سے پاکستان میں بھی یہ چیز ملتی جلتی فگر سامنے آتی ہے. آپ کو مارکیٹ کے سائز کا, پرچیزنگ پاور کے ایکسٹینٹ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سیکٹر کے اندر ہے اور اس کے اندر اپرچونیٹیز ہیں. اسی طرح مائکرو فائنانس سیکٹر کو اگر ہم اس کی ایکسپینشن کو دیکھیں, اس میں ہم دیکھیں کہ وہ پروڈکٹس جو لے کے آ رہے ہیں, جو سروسز لے کے آ رہے ہیں, کہ وہ جو کولیبریشن کر رہے ہیں, اس کے اندر جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں, جو دوسرے کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ الائنس کر رہے ہیں, وہ بہت اہمیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کے اندر ظاہر ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان الائنسز کو کس طرح مور افیکٹو بنایا جائے اور سوسائٹی کے اندر وہ چیز کو وہ کریں. اور ایکچولی ایگزامپلس اس میں خاص طور پہ لیٹن امریکن کنٹریز میں اور افریقن کنٹریز میں اس کی مثالیں سامنے آئی ہیں, اور افریقہ میں بھی ہیں, اور انڈیا میں بھی خاص طور پہ ایشیا میں اگر دیکھے جائیں تو یہ چیز ہے. مائکرو فائنانس کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس نے ود ان 4 اور 5 ایئرس, آج ان کی 1300 برانچز ہیں, جو انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسکیل کے کانسیپٹ کو, انہوں نے آپریشنل ایفیشنسی کے جو کانسیپٹ کو ایک بہت ہائی لیول تک لے کے چلے گئے ہیں. انہوں نے دوسری انڈسٹری کے جو آپ کہہ لیں کہ جو دوسری مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں جو لاجسٹکس ہوتی ہیں اس کو انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں اپلائی کر کے اس کے اسکیل کو ایڈوانٹیج لے کے اس حد تک وہ گئے ہیں کہ وہ ناؤ دے آر ٹارگیٹنگ, ابھی جو ان کا لیول ہے وہ کہتے ہیں 600 to 800 ملین پیپل پاپولیشن آف دا انڈین جو ہے وہاں کی, اس کو وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ نمبرز جو آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن
جو اس میں بات اہم ہے سمجھنے کی کہ وہ اس نمبر سے باک ڈاؤن نہیں ہوئے، وہ اس نمبر سے اس حد تک نہیں ہوئے کہ جی اتنا بڑا نمبر ہم کیسے کریں گے. انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. اور جیسے آپ کو یہ ایک ایگزیکٹ ریئل لائف اگزامپل بتائی گئی ہے اس بینک کی، اس مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن نے اتنا پینیٹریشن کر لیا ہے اب کہ وہ ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو کنزیومر بینکنگ کا جس کا ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں شیئر کیا تھا، یہ لوگ مل کے اس سیکٹر کے اندر ایک بہت اہم تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، اور جس سے دوسرے لارجر پلیئرز ہیں اور وہ بلکہ ان کو فالو کر رہے ہیں. جو گلوبل انٹرنیشنل بینکس ہیں جو آج سے کچھ پہلے تک وہاں کی بینکنگ لینڈسکیپ کو، بینکنگ سیکٹر کو ڈومینیٹ کر رہے تھے، اب ایک طرح سے ان کے فالوور ہو کے رہ گئے ہیں. وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کو، ان کو کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس حساب سے مارکیٹ لیڈرشپ، مارکیٹ شیئر ان سے چھنا جا رہا ہے، ان سے اروڈ ہو رہا ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکارڈنگلی، یہ کانسیپٹ کہ جی ہم انٹرنیشنل بینک ہیں، ہمارا گلوبل وہ ہے، وہ اب نہیں رہا. بلکہ اس میں جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل بینک ہے اس کا تو سلوگن یہی ہے کہ تھنک گلوبل ایکٹ لوکل. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ویژن گلوبل ہونی چاہیے، آپ کا بڑا براڈ ویژن ہونا چاہیے، لیکن جب آپ جہاں جس جگہ جس ریجن میں کام کر رہے ہیں آپ کی ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ مد نظر رکھیں. تو یہ جو سارے فیکٹرز اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور جب ہم پاکستان کا کانٹیکس لیتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو بینکنگ کے پلیئرز ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں، جو لوکل ایک طرح سے جو اسپانسر ہیں جن کے، یا جو فورن بینکس ہیں، ان کو بھی اب اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ لیول آف کمپٹیشن کہاں جا رہا ہے اور کس طرح ہے، اور ان کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے. اور اس اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک ریس ہے یا ایک دوڑ ہے، تو اس کے اندر وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں وٹ آر دا سرکمسٹانسز، وٹ آر دا پوائنٹرز، وٹ آر دا انڈیکیٹرز وچ دس. تو اس کے لیے بہت زیادہ پرویکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، رسپانسو ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم نے مائکرو فائنانس کریڈٹ کے اور اس بی او پی سیکٹر کے حوالے سے جب یہ بات کی تو یہ جو چیز سامنے آئی. اس کے بعد دوسرا جو پھر ایک ٹاپک ہے جو بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں لیکن اس کا مینشن ہونا ضروری ہو جاتا ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. اس سیکٹر میں ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہے. جہاں ہم نے مختلف حوالے سے ٹیکنالوجی کی بات کی، اس سیکٹر میں جو ٹیکنالوجی جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ والیوم آف ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن کاسٹ کو آپ کے لوور کر دیتی ہے. یو آلویز ہیو اے ویری ویلڈ بزنس ریشنل کیس ٹو ہیو اے لوور ٹرانزیکشن کاسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی جو آپ کو لوور کاسٹ پرووائڈ کرتی ہے، یہ ساتھ ساتھ کسٹمر کو کنوینئنس بھی پرووائڈ کرتی ہے. پھر وہ جو فیکٹر اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، لوور ٹرانزیکشن کاسٹ، اور پھر کنوینئنس، پھر ایکسیسیبلٹی، اور اس کے اندر سیفٹی، یہ سارے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کی مثالیں جیسے ہم نے آپ کو کیش کی دیں، اے ٹی ایم مشینس کی وجہ سے ایک کنوینئنٹ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اس کے جو اسمارٹ کارڈس کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ پوائنٹ آف سیلز پہ جا کے، آپ کے پاس جو بینکوں نے کارڈ ایشو کیے ہوئے ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی بینکنگ آؤٹ لیٹ پہ یا بینکنگ ڈلیوری چینل کو اپروچ کریں. آپ پوائنٹ آف سیلز پہ جا کے اس اسمارٹ کارڈ کے ذریعے، اس کارڈ کے ذریعے پرچیزنگ کر سکتے ہیں. تو اب یہ کنوینئنس کا ایلیمنٹ یہاں آ گیا، ایکسیسیبلٹی کا ایلیمنٹ آ گیا کہ آپ 24 آور ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، رات کے وقت بھی آپ جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے اندر سیفٹی کا ایلیمنٹ آ گیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری کیش، یو ڈونٹ ہیو ٹو بادر اباؤٹ دی تھنگس. اور اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ ٹرانسفربلٹی کا ہے کہ فنڈس کو ٹرانسفر کرنے میں لوکلی اور انٹرنیشنلی ٹیکنالوجی آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ جب بات ہوتی ہے فائنانس کی تو اس میں فائنینشیل فلوز کا، ٹرانسفر آف فنڈس کا ایک ہمیشہ ایلیمنٹ رہتا ہے. کیونکہ فائنینشیل سیکٹر کا ایک خاص رول یہ بھی ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹری رول پلے کرتا ہے ان دی فلو آف فنڈس. تو ٹیکنالوجی اکراس دا بارڈرز اینڈ ود ان دا کنٹری کنوینئنس چینل آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، بجائے یہ کہ آپ جیسے ایک کانسیپٹ پہلے تھا کہ آپ نے کسی کو یا تو چیک ایشو کر کے پیسہ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانزیکشن کے تحت، یا آپ نے بینک سے پیمنٹ آرڈر بنانا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے فزیکل انسٹرومنٹ لے کے، اب اس کی ضرورت نہیں رہتی. آپ الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر کے ذریعے آپ اپنے جو ہے فنڈس اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایک یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت یہ ایڈوانٹیج ملتی ہے. اور یہ سارے جو ٹیکنالوجی نے جو آپ کو یہ چیزیں دی ہیں اس کی وجہ سے اس کو جو آپ کہہ لیں کہ
اس سیکٹر کے اندر اس کے آنے سے لوگوں کو کنوینئنس ملتی ہے، ایکسیسیبلٹی ملتی ہے، سیکیورٹی ملتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ خاص طور پر اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر اس چیز کی جو ابھی ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ بی او پی ٹو بی او پی سیکٹر کے اندر دیر ہیوج ٹرانسفر آف فنڈس اکراس دا ریجنس۔ ابھی جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹس لگائے گئے ہیں وہ $350 بلین کی ایک طرح سے فلو ہو رہی ہے بٹوین ون ریجن ٹو اندر، فرام ون کنٹری ٹو اندر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بی او پی سیکٹر میں جو لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے ایکوینٹنسز، ان کے دوسرے جو فیملی ممبرز ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ وہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو ریمیٹنسز کا جو چینل ہے، جو ریمیٹنسز کا اماؤنٹ ہے، اس کی ایک بہت اہم اکنامک سگنیفیکنس ہے، ناٹ فار دا انڈیویجولز اونلی بٹ فار دا کنٹری ایز اے ہول۔ انڈیویجولس کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے دیکھیں کہ جب یہ باہر سے فنڈز آتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ اس سے فیملیئر بھی ہیں کہ جی فارن ریمیٹنس آ رہی ہے، تو اس میں جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں باہر سے آپ کو فارن ایکسچینج میں بھیجتے ہیں، تو کنٹری فارن ایکسچینج تو ارن کرتی ہے، آپ کو جو ایک ہائر اور لارجر پرچیزنگ پاور کو ایکسیس ملتا ہے، اس سے پھر یہاں پر جو فیملیز بیک ہوم، ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنے کے حوالے سے، ہاؤسنگ کے حوالے سے اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ تو یہ جو فنڈ فلو ہوتا ہے، اس کی جو جنریشن ہوتی ہے، یہ ایک پروڈکٹیو اس کی طرف ہے کہ سوسائٹی کے اندر پروڈکٹیو ایلیمنٹس کی جنریشن آتی ہے، پروڈکٹیو ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب بینکوں نے خاص طور پہ لیٹن امریکہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ابھی تک اس سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی تھی، اس کے جو فائدے ہیں اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا، اور اس کا جو اوور آل اماؤنٹ ہے اس کو نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ اب جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹس آئی ہیں اس کے مطابق بائی 2012 یہ فگر 350 بلین سے ایکسیڈ کر کے $1 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ یہ اماؤنٹ کا اس حد تک انکریز ہونا اگلے 2 یا 3 سالوں میں انڈیکیشن ہے کہ یہ فنڈز فلو کس نیچر کے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب جب ہم انڈیویجولس کی ہم نے ایڈوانٹیجز کی اور بینیفٹس کی بات کی، تو ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا ایڈوانٹیج، اس کا بینیفٹ ایک کنٹری لیول پہ، اکانومی لیول پہ کیا ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں فارن ایکسچینج کی بات کرتے ہیں کہ وی آر اے ایمرجنگ ڈیولپنگ کنٹری، وی نیڈس فارن ایکسچینج فار آور ڈیولپمنٹ، کیونکہ جب ظاہر ہے دوسری دنیا کی جب آپ ایکسپرٹیز کی اور آپ امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو فارن ایکسچینج ارن کرنا ایک اہم آپ کا ضرورت بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جتنی زیادہ فارن ایکسچینج ارن کریں گے اپنی ایکسپورٹ کے ذریعے اور اس کے تھرو، اور یہ ریمیٹنس کے تھرو جو آپ کو ملتی ہے فارن ایکسچینج، اس کا بہت ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ آپ کی اکانومی پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں فارن ریمیٹنس آ رہی ہے دوسرے ملکوں سے، ہاؤس ہولڈ اس کے لیے، تو یہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو امپروو کرتا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کی امپروومنٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہونے سے تو جو باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ آپ کی کنٹریز میں آنے کے لیے ایک طرح سے انسینٹیو ان کو ملتا ہے، کیونکہ یہ ایک جو فلو شو کرتا ہے کہ آپ کے یہاں کی جو ایکسپرٹیز ہے یا آپ کے یہاں لوگ ہیں وہ اتنے ہنرمند ہیں کہ وہ باہر جا کر اپنی سروسز جو ایک طرح رینڈر کر کے ایکسچینج ارن کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ایکسچینج کے آنے سے آپ کا جو اوور آل فائنینشیل فلو ہے، جو کنٹری کا فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک اور جو آپ کہہ لیں سینٹرل بینک ہے اس کو اپنی پالیسیز کو ڈیوائز کرنے میں، بہتر بنانے میں ہیلپ ملتی ہے، کنٹری کی کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان کے انڈائریکٹ بینیفٹ ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ کا آپ کے پاس پوٹینشیل امپروو ہو جاتا ہے، اور فارن انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل کسی بھی کنٹری کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ ان کنٹری لائک پاکستان۔ وی ڈو نیڈ فارن کیپٹل فار آور ڈیولپمنٹ۔ دیر آر مینی انڈسٹریز جہاں پر میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے، آپ اس کو انرجی سیکٹر کہہ لیں یا آپ دوسرا کہہ لیں، خاص طور پہ جو واٹر کے حوالے سے ہے کہ یہاں ضرورت ہے ہمارے ملک کو کہ یہ بیسک نیڈز ہیں جو لوگوں کی انرجی کی اور اس کی، اور آج کل آئے دن ہم یہ تذکرہ سنتے رہتے ہیں، ڈیبیٹس آتی رہتی ہیں ٹی وی میں اور اخباروں میں کہ انرجی کا کرائسس ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اس کو، چونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جو وہاں بہت ہیوی انیشیل کیپٹل آؤٹ لے چاہیے، تو وہ جو فارن انویسٹرز ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں اور ان کو یہاں پوٹینشیل کا اندازہ بھی ہے، لیکن یہ
وہ اسی وقت آپ کی کنٹری میں آنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے جب آپ کی کریڈٹ ریٹنگ میں امپروومنٹ آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے یہاں جو دوسرے کانسٹینٹس ہیں، جو سیکورٹی ایلیمنٹس ہیں، وہ بھی امپروو ہوا، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف لوگوں کا رخ ہو۔ یہاں پھر وہ کانسیپٹ وہی آ گیا کہ یہ جو آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ آئے گی وہ ایڈ نہیں ہوگی، ایڈ وہی ہوتی ہے انفارچونیٹلی، یا لون وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے الٹیمیٹلی واپس کرنے، اور اس کی جو فائنانسنگ ٹرمز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرنجنٹ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایک طرح سے باندھ دیتی ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے بجائے اس ایڈ کے اوپر یا لون کے اوپر ڈپینڈنسی کے، آپ اپنی اس چیز کو انکریج کریں کہ فارن ایکسچینج زیادہ سے زیادہ آئے، اور اس میں جو یہ سیکٹر کا جو پوٹینشیل ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کا میکرو اکنامک امپیکٹ ہے آپ کی پوری اکانومی کے اوپر، کہ جو بی او پی ٹو بی او پی کے جو فنڈس فلو ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اس جو فائنینشیل فلوز کا ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے جس کو کچھ ملکوں میں، کچھ فارورڈ لوکنگ بینکوں نے اس کو کافی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کو لیوریج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے آن اے فریکوینٹ بیسس، آن اے ریگولر بیسس، کہ یہ اتنے اماؤنٹ کی ریمیٹنسز آتی ہیں اور یہ ریگولر فلو ہے، اور بینکوں کے تھرو فارمل چینل کے تھرو جو آتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس نان فارمل چینل کی بات نہیں کر رہے، تو اس کا ظاہر ہے ایک تو انسینٹیو گورنمنٹ دیتی ہی ہے کہ جن کے پاس ریمیٹنس آتی ہیں ان کو لوکل کرنسی میں جو ایکویولنٹ ملتا ہے ان کو اس کا سرٹیفکیٹ بینک ایشو کرتے ہیں کہ جی یہ کنورٹ ہوا ہے، اس کے ان کو ٹیکس کے بینیفٹس ملتے ہیں، ان کو انویسٹمنٹ کے بینیفٹس ملتے ہیں۔ بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو بینکوں نے اس میں کچھ انیشیٹو لیا ہے کہ اس فائنینشیل فلوز کو وہ سیکیورٹائز کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹائز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کچھ فنڈ فلو کو سیکیورٹائز کر کے آپ اس کو سیکیورٹی میں کنورٹ کر کے مارکیٹ میں سیل کریں، اور آپ چیپر کاسٹ کے فنڈز جنریٹ کریں۔ یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے بینک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے جو کہ یہاں کے جو بینک میجرز ہیں، میجر پلیئرز ہیں، اور جو کہ بہت ہیوی اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں فارن ایکسچینج میں اوورسیز سے، ان کا سیٹ اپ ہے، ان بینکوں کو چاہیے کہ کچھ جگہوں پہ ان کی ٹریجری کام بھی کر رہی ہے کہ یہ جو ایک فائنینشیل انوویشن جو کہ باہر فرینکلی بہت عام ہے، اگر ہمارے یہاں نہیں ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹائزیشن کی ابھی ہمارے یہاں مارکیٹ نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ مارکیٹ بھی ڈیولپ ہوگی۔ لیکن اگر اس پہ ابھی سے کام کیا جائے، گراؤنڈ ورک تیار کیا جائے، اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور جو دوسرے آپ کہہ لیں جو ادارے ہیں جس میں چیمبر آف کامرس ہیں اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور مختلف ایسوسیشنز ہیں، وہ مل کے اس پہ کام کریں، تو اس سے جو فائدہ ہوگا کہ بینکس کو جو چیپر سورس آف فنڈ ملیں گی اور وہ سیکورٹائز کر کے، تو جو مارکیٹ کے اندر ایک ڈیپتھ پیدا ہوگی، اور وہ چیپر سورس آف فنڈس کی وجہ سے جو ایڈوانٹیج ہوگی اس کو، وہ یہ ہوگی کہ بینک پھر اکارڈنگلی اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی پرائسنگ جو ہے اس کا بینیفٹ اپنے کسٹمر کو پاس آن کر سکے گا، کیونکہ لاجیکل ہے کہ جب ہم پروڈکٹ اور سروسز کی پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف فنڈ سب سے اہمیت اختیار کرتی ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیشن کاسٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بینک نے اس ایک ایونیو کے ذریعے اپنی کاسٹ آف فنڈس کو امپروو کروا لیا ہے، اس میں اندر بہتری لے کے آئی ہے، تو اس کا بینیفٹ وہ یقیناً اپنے کنزیومر کو، کسٹمر کو ایک کمپیٹیٹیو بہتر پرائسنگ میں پاس آن کر سکیں گے۔ تو جس سے آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا انڈائریکٹ امپیکٹ اس فائنینشیل فلوز کا آتا ہے، اور اس فائنینشیل فلوز کا تعلق ہی بی او پی کے ساتھ ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم سارے بینیفٹس کو مد نظر رکھتے ہیں تو بینک اپنے آپ کو کس طرح اس فلوز کو انکیش کرنے کے لیے، اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے گیئر اپ کریں۔ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پیسیولی نہ کریں کہ جی اچھا آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ کھل گیا، فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلا یا دوسرا اکاؤنٹ کھلا جس میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریمیٹنس آئے گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان ایونیوز کو دیکھیں، آپ کے جو باہر کورسپونڈنٹس ہیں یا آپ کی جو باہر برانچز ہیں جن کنٹریز میں بہت زیادہ ایک طرح سے کنسنٹریشن ہے پاکستانی امیگرینٹس کا، جو وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پر جابس کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کو کس طرح ٹیپ کیا جائے، ان کو کس طرح انکریج کیا جائے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ فارمل چینل کے ذریعے بھیجے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابھی بھی خاصا سبسٹینشیل اماؤنٹ نان فارمل، جس کو آپ ہنڈی یا حوالہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ملک میں آتا ہے، جس کا فرینکلی فائدہ
صرف کچھ انڈیویجولس کو ہوتا ہے کہ جو نان انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو ایک تو یہ کہ اس کا بینیفٹ تھوڑا ریٹ کا ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے اندر دوسری قباتیں ہیں، اور سب سے بڑا لاس جو ہے نیشنل لاس ہوتا ہے کہ آپ کو پیسہ وہ نیشنل آپ کے کہہ لیں کہ فلو میں آپ کے نیشنل اکانومی کے اندر نہیں آتا اور اس کا اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کو اپنا جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے، جو اپنا مارکیٹنگ کا سیٹ اپ ہے، جو ان کا سیلنگ کا ہے، کو اس طرح گیئر اپ کریں جن کی برانچز نہیں بھی ہیں لیکن جو ان کے باہر کورسپونڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے، کہ یہ چینل جو ہے اس کو فلی ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کی جو بینیفٹس ہیں ان کو اس کو لیوریج کیا جائے اور اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے اکانومی پہ آئے. تو جب ہم ان سب چیزوں کو ان کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو بی او پی کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو نظر انداز کرنا صرف وہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جس پرٹیکولر سیگمنٹ میں اپروچ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے اور اپنی آپ سوچ کو محدود کر دیا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو اس کے بعد اب ضرورت تھوڑی سی اس کو ریلیٹ کرنے کی ہے کہ جب ہم بی او پی سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں، بی او پی کے ود ان بی او پی فائنینشیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا جو پاکستان کا جو کانٹیکسٹ ہے ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ویئر وی اسٹینڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو لیٹس شیئر ود یو سم آف دا اسٹیٹس اینڈ دا نمبرز فار وچ وی ان پاکستان آر ایٹ دا مومنٹ فیسنگ. وہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پاکستان کانٹیکسٹ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کمپیریزن ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ، پیئر گروپ کے ساتھ. اب آپ کے سامنے جو نمبرز نظر آ رہے ہیں لیس دین 20% کا جو ہے پاکستان میں پینیٹریشن ہے اس سیگمنٹ کا. تو یہ جو نمبر جس کو ہم اکثر ذکر کر چکے ہیں فائنینشیل ایکسکلوژن، کہ جو لوگ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے، یا فائنینشیل انکلوژن جو دائرہ کار میں آتے ہیں. تو اس نمبر سے اور اس کمپیریزن سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ انہیں کنٹری لائک سنگاپور جو کہ ہمیشہ ڈیولپڈ کنٹری تصور کی جاتی ہے، یہ فگر تو کتنی اوپر چلی گئی ہے. لیکن جو ہمارا پیئر گروپ بھی ہے آپ دیکھیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے، ایون اس میں جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، وہ ہم سے اوپر ہے. تو وائی ناٹ، ہمیں یہاں وہی سوالات کے جب ہم بات کرتے ہیں انکوائری کی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں یہاں پر نیچے ہیں. اگر ہم یہ ڈیموگرافکس دیکھ لیں یا ہماری دوسری کنڈیشنز دیکھ لیں، اگر ان کنٹریز سے زیادہ مختلف نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ فگر اتنا نیچے ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس نمبرز کی طرف توجہ دیں اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان نمبرز کو انڈیویجولی ظاہر نہیں لیکن کولیبریٹلی، اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جس سے اسٹیٹ بینک بہت ایکٹیو ہے وہ انکریج کرتا ہے، وہ آپ کو انسینٹیو دیتا ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار کو ناٹ فزیکلی ان دا سینس کہ جی آپ بہت ساری برانچز کھول دیں. اور یہ تو ریکوائرمنٹ آپ کے علم میں ہوگی اسٹیٹ بینک کی کہ جب آپ کسی برانچ کھولنے کے لائسنس کے حوالے سے جب اسٹیٹ بینک کو اپروچ کرتے ہیں کسی میجر سٹیز میں، تو یہ اسٹیٹ بینک کی پری کنڈیشن ہے اور جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور فارن بینک کو بھی یہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ میجر سٹیز میں برانچ کھول رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لازماً رورل ایریاز میں بھی برانچ کھولنی ہے. تو اسٹیٹ بینک نے جو اپنی پالیسیز بنائی ہیں اس پہ تو ان کا زور ہے، اور وہ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے تحت بینکس جو ہے بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ مجبوراً برانچ کھولتے ہیں، لیکن یہاں مجبوراً کا جو کانسیپٹ ہے ذہنوں سے آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجبوری یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس بی او پی سیگمنٹ جو کہ رورل ایریاز میں زیادہ ایک طرح سے کنسنٹریٹ کرتا ہے، آپ اس کی جو یہ پوٹینشیل ہے، جو ہڈن پوٹینشیل ہے، ہم نے 12 ذکر کیا، آپ وہاں پر اپروچ کر کے وہاں جا کر وہاں پینیٹریٹ کر کے اس پوٹینشیل کو آپ ایک طرح سے اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہی جو کانٹیکسٹ ہے اس چارٹ سے آپ کے سامنے آتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا کتنا سیگمنٹ ایکسکلوڈیڈ ہے فائنینشیل. اس سے دیکھیں اٹس اے بگ نمبر. یہاں مزید ڈیمارکیشن کی گئی ہے انفارمل سیکٹر کی اور فارمل سیکٹر کی. تو جب آپ یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ فگر سامنے آتے ہیں کہ اس میں کس حد تک والنٹیرلی جو لوگ ایکسکلوڈ ہو گئے ہیں ان کا کتنا بڑا وہ ہے. جب یہ پرسنٹیج نمبر آپ کے سامنے آتی ہیں یا ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ واقعی دیر از اے بگ گیپ ان دیٹ. ہاؤ ٹو فل دیٹ گیپ؟ دیز آر دا نمبرز، دیز آر دا فیکٹس وچ نو ون کین ڈینائی. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ نمبرز، ڈبیٹ اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ نمبرز غلط ہیں یا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتھینٹک اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں. تو جب ان نمبرز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو فائنینشلی سرو
جو سیگمنٹ ہے وہ 50% تک بنتا ہے، لیکن دیٹ 50% میں بھی جو انفارمل سیکٹر ہے وہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کو کور کر رہا ہے. تو جب اس فگرس کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر یہ ضرورت اس چیز کی آتی ہے کہ ہم لوگ کس حد تک پیچھے ہیں اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سیورز کی یا دوسرے اس کی، تو یہ فگر بھی اب آپ کے سامنے آتی ہے کہ صرف فارمل سیورز جو ہیں وہ 8.2% ہیں، اور گریجولی جب ہم دوسرے اس کی طرف آتے ہیں تو یہ پرسنٹیج کتنا نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جب ہم دوسرے اس کی بات کرتے ہیں انشورنس کی یا مائکرو فائنانس کی تو لیس دین 1% یا اراؤنڈ 1% یہ فگر آتی ہے. تو اس کو بھی جب ہم دیکھیں گے فگر کو تو ایک امیڈیٹ جو آپ کے سامنے جو چیز آنی چاہیے کہ بینکوں کو ان پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی پینیٹریشن کو بڑھنے کے لیے کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے، ان کی جو سیلنگ اور مارکیٹنگ اپروچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ان کے ڈسٹریبیوشن اور جو ان کے ڈیلیوری چینلز ہیں ان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے، تاکہ اس نمبرز کے اندر انکریز آئے. اس سے کسی چیز کو انکار نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس سیکٹر کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پروڈکٹ پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نے مختلف حوالے سے مختلف پروڈکٹس کی بات کی، تو یہاں بھی آپ نمبرز دیکھتے ہیں کہ صرف سیونگ اکاؤنٹس یا اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ 50% یا 35% کے رینج میں ہیں. پھر ایک دم سے یہ پرسنٹیج ڈراپس ہوتی ہے جو کریڈٹ کارڈ کی یا دوسری ہے، ان کا آپ نمبر دیکھیں کتنا لو ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نمبرز کو جب ہم سامنے رکھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کس نمبرز کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، کیا پالیسیز، کیا آپ انیشیٹو لیں تاکہ اس نمبرز میں آئیں، اور پروڈکٹ پینیٹریشن کا یہ جو پرسنٹیج ظاہر ہے بڑھے گا تو اس کا فائدہ ظاہر ہے اکانومی کو ہوگا، سیگمنٹ کو ہوگا اور اس کو بینکوں کو ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ نیکسٹ بلین بینکنگ کنزیومرز کی ہم بات کریں گے. یہ ایک سارٹ آف کیس اسٹڈی ہے جو کہ ایک گلوبل کنسلٹنگ فرم نے تیار کی ہے، اور اس پہ ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے کانٹیکس میں. جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ اتنا ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، آپ کو ہو سکتا ہے جب یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں تو تھوڑی سی ریپیٹیشن یا ایک اوور لیپنگ نظر آئے، لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ ذرا وقت صرف کریں کہ اگر ہم نے جب بی او پی کی بات کی تو ایک یہ بہت براڈر کانٹیکسٹ تھا. بی او پی میں ہم نے اوور آل چیزیں دیں، اوور آل چیزیں دیکھی، مختلف سیکٹرز کی بات کی اور ہم نے اس سیگمنٹس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد ود ان دیٹ پھر ہم نے فائنینشیل سیکٹر کی بات کی، اور فائنینشیل سیکٹرز کی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا امپلیکیشنز ہیں. براڈر فائنینشیل سیکٹر ناٹ کنفائننگ ٹو کنزیومر بینکنگ، اور اس میں فائنینشیل فلوز کی بات ہوئی، اس میں ٹیکنالوجی کی بات ہوئی، اور اس میں جو مائکرو فائنانس کا جو اس وقت ایک طرح سے بہت پوٹینشیل ہے اور اس کی گروتھ ہو رہی ہے، ہم نے اس کی بات کی. تو اس کے بعد اب جو ضرورت اس چیز کی پیش آئی کہ جو کنزیومر بینکنگ کو اگر ہم دوبارہ فوکس کریں، دوبارہ اس کے اوپر لے کے آئیں تو اس کے اندر کیا امپلیکیشنز ہیں، اور اس میں کنٹری لائک پاکستان، کیونکہ یہ جو کیس اسٹڈی ہوئی ہے انہوں نے ظاہر ہے اسی کنٹریز کو فوکس کیا ہے اور اسی کے آپ کے سرکمسٹانسز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس وجہ سے جب ہم اس اسٹڈی کو دیکھیں گے اور ہم ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ جو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور خاص طور میں جو پاکستان بینکنگ کا جو کنزیومر کا لینڈسکیپ ہے وہ کس اس پہ ہے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں، تو یہ اسٹڈی ہمیں اس کو ایک طرح سے ایڈریس کرنے میں ہیلپ کرے گی. ہم نے اکثر آپ کو اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ہم یہ اسٹڈیز کرتے ہیں یا جب ہم اس قسم کے سرویز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو دیکھیں اور ہم اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن پاکستان میں ہو سکتی ہے یا نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اگر اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ جا کے ضرور شیئر کریں گے آن اے ڈفرینٹ وے. اور آپ حالانکہ دوسرے اس کے اندر سبجیکٹ میں یہ پڑھ رہے ہیں، رسک مینجمنٹ کو بھی ہم ضرور مد نظر رکھیں گے. تو جب ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور ہم بلائنڈلی چیزوں کو فالو نہ کریں. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہیں گے.